نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام وقال اللہ تبارک وتعالی ومن يبتغي غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرین۔ صدق اللہ العظیم۔ بھائی دوستو بزرگو، اللہ پاک نے ہم تمام کو دین کامل عطا فرمایا ہے اور دنیا اور آخرت کے تمام مسائل کا حل اللہ پاک نے دین میں رکھا ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، ہم نے تمہارے لیے دین کو کامل اور مکمل کر دیا۔ قیامت تک کے لیے جتنے مسائل آوے اور قیامت تک کے لیے امت جہاں راستے کو تلاش کرنا چاہے، اگر وہ قرآن و حدیث کے اندر ڈھونڈ لے تو اللہ پاک اس کے دنیا اور آخرت کے تمام مسائل کا حل بتلا دیں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں وہ دین کامل اور مکمل ہے، اور اس کے ذریعے سے اللہ پاک دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی چین، سکون، اطمینان، راحت، برکت عطا فرمائیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ دین زندگیوں میں ہونا چاہیے۔ آج دین زبانوں پر ہے، کتابوں میں ہے، تذکرے میں ہے، معلومات میں ہے۔ ہمارے حضرت جی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ گھر کی بھی تعلیم، مسجد کی بھی تعلیم، اللہ کے راستے میں نکلنے کی تعلیم، اگر سفر میں ہے تو ٹرین میں تعلیم، پارکوں میں تعلیم، تو آپ تعلیم کے ذریعے سے کیا چاہتے ہیں؟ حضرت جی رحمت اللہ علیہ نے بہت مختصر جواب دے کر پورے سمندر کو کوزے میں بھر دیا، اور آپ نے اتنا فرمایا کہ ہماری اس تعلیم کے ذریعے سے یہ چاہا جاتا ہے کہ ہماری جتنی معلومات ہے یہ سب معمولات میں منتقل ہو جائے۔ علم میں ہے لیکن عمل میں نہیں۔ ہر مسلمان جانتا ہے کہ نماز کا پڑھنا فرض ہے، لیکن بولو عمل میں ہے؟ علم میں ہے۔ ہر مسلمان جانتا ہے کہ روزہ فرض ہے، علم میں ہے لیکن عمل میں نہیں۔ ہماری اس تعلیم کی غرض سے اور ہماری یہ اجتماع کی برکت سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ 100% اللہ کے احکامات اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہر انسان کی زندگی میں حقیقت کے ساتھ آ جائے۔ آج امت میں 100% نماز نہیں آئی، نماز نہیں ہے۔ آپ دیکھو 300 مکان ہے، 600 بالغ مرد ہے، فجر کی نماز میں 120 کا مجمع آ گیا تو ہم سب خوش ہو جاتے ہیں کہ ماشاءاللہ 3-4 صفیں ہماری بھر گئی۔ لیکن بھائی 600 بالغ مرد ہے، 120 آئے ہیں، 20% آئے ہیں، 80% مجمع ابھی تک نہیں پہنچا۔ تو ہماری اس دعوت کی مبارک محنت اور ہماری تعلیم کی غرض و غایت یہ ہے کہ بھئی جو جانتے ہیں اس کے مطابق عمل کر لے۔ اور مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ یہ گھر سے بے گھر، گاؤں سے دوسرے گاؤں، ایک ملک سے دوسرا ملک، آپ کا مقصد کیا ہے؟ کندھے پر بسترا اٹھا کر لوگ چلتے رہتے ہیں، اس کے ذریعے سے آپ کیا چاہتے ہیں؟ بہت ہی مختصر الفاظ کے اندر جمیع ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے ہیں تمام انسانوں کی زندگی میں زندہ ہو جاوے۔ ہمارا یہ اجتماع اسی لیے ہے، ہمارے یہ 3 دن چلے 4 مہینے بیرون اندرون کے تقاضے اسی لیے ہے
ہماری مقامی محنت کے 5 عمل، مسجد وار جماعت 2.5 گھنٹے، دونوں گشت، مہینے کے 3 دن، گھر گھر کی ملاقات، اس کے ذریعے سے یہی چاہا جاتا ہے اللہ کرے 100% دین ہماری زندگی میں آ گئے۔ اگر ہماری زندگی میں 100% دین آ جائے گا تو پھر اللہ پاک کے تمام وعدے ہمارے ساتھ پورے ہوتے چلے جائیں گے۔ ہم سب دنیا میں چاہتے ہیں کہ اللہ پاک برکت عطا فرماوے۔ ارے بولو چاہتے ہیں کہ نہیں؟ ارے بولو چاہتے ہیں کہ نہیں؟ ہر آدمی چاہتا ہے کہ اللہ پاک برکت عطا فرماوے۔ اب برکت زمین میں، برکت دکان میں، برکت ملازمت میں، برکت فیکٹری میں اور برکت دنیا کی چیزوں میں نہیں ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ۔ برکتوں کا تعلق ایمان و تقوی کے ساتھ ہے اور برکتیں آسمان سے اترتی۔ کسی دکان میں برکتیں نہیں رکھی۔ اگر اللہ برکتیں دکان میں اتاریں گے تو برکت دکان کے ذریعے سے ملے گی، ورنہ برکتیں اللہ پاک نے آسمان سے اتارنے کا وعدہ فرمایا، اور اس کے لیے 2 شرطیں۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، اگر یہ دیہات اور بستی والے ایمان اور تقوی کے ساتھ اپنی زندگی کو گزاریں، اللہ پاک کا وعدہ ہے ہم آسمان سے برکتیں اتاریں۔ ہم لوگ برکتیں چاہتے ہیں لیکن برکتوں کی شرائط کو پورا کرنے کے اندر اپنے آپ کو پیچھے کر دیتے۔ اب ایمان اور تقوی کے ساتھ زندگی کو گزارو، کہیں جانے کی ضرورت نہیں، کسی ملک میں چکر مارنے کی ضرورت نہیں، اور کسی علاقے کو چھانٹنے کی اور چھاندنے کی ضرورت نہیں، بس اللہ پاک کا وعدہ پورا ہوگا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خندق میں موجود ہے، اور آپ کے حالات دیکھ کر جابر ابن عبداللہ اپنے گھر گئے اور اپنی بیوی کو جا کر پوچھا کہ کچھ کھانے کی چیز موجود ہے؟ بیوی نے کہا ہاں، ایک بکری کا بچہ ہے اور کچھ سیر جو کا آٹا ہوتا تھا۔ کتنے آدمی کھا لیں گے؟ 5-6 آدمی۔ بولے تو کھانا تیار کر، میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو دعوت دے کر آتا۔ جابر ابن عبداللہ آئے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، آپ کے ساتھ 5-6 ساتھی کو جابر ابن عبداللہ کے گھر دعوت ہے۔ 1000 کا مجمع موجود ہے خندق میں، اور خندق کھودی جا رہی ہے، اور حالت بھوک کی ہے، اور پیٹوں پر پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ قیامت تک کے لیے اللہ پاک نے برکتوں کا نظام کیسے چلے اس کو قرآن اور حدیث کے ذریعے سے اور صحابہ کرام کی زندگی کے ذریعے سے ہمیں بتلا دیا۔ اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا کہ جابر ابن عبداللہ نے 5-6 آدمی کی دعوت کی ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا۔ 1000 مجمع کے درمیان میں آپ نے اعلان کر دیا کہ چلو جابر ابن عبداللہ کے گھر سب کو دعوت ہے۔ حالانکہ دعوت کتنی تھی بولو؟ 5-6 آدمی، اور 1000 مجمع کو آپ نے دعوت دی۔ جب جابر ابن عبداللہ نے سنا تو جلدی سے گھر گئے اور اپنی بیوی کو کہنے لگے، بھائی مسئلہ تو ایسا ہو گیا کہ میں نے 5-6 آدمی کی دعوت کا نام لیا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم 1000 مجمع کو دعوت دے چکے، اور یہ سارا مجمع ہمارے گھر آ رہا ہے۔ لیکن وہ تو ایمان کو سیکھی ہوئی عورتیں تھیں۔ تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، ہم نے ایمان کو پہلے سیکھا، اس کے بعد قرآن پاک کو سیکھا۔ آج ہم نے الٹا کر دیا، ایمان تو سیکھنے کی ضرورت نہیں اس لیے کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے، نہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک دیہات کی جماعت آ کر کہنے لگی، قالت الاعراب آمنا، ہم تو ایمان میں داخل ہو گئے۔ دلوں کے بھید کو تو اللہ ہی جانتا ہے،
آسمان سے اللہ پاک نے فرشتے جبرائیل کو بھیجا اور اللہ کے نبی پر وحی آئی اور کہا ان کو کہہ دو قُل لَمْ تُؤْمِنُوا، ایسا مت کہو کہ ہم ایمان میں داخل ہو گئے، تو کیا کہنا چاہیے؟ وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، ابھی تو ہم اسلام میں داخل ہوئے ہیں۔ ایمان تو محنتوں کے بعد آئے گا، ایمان تو دلوں کی گہرائی میں جڑ پکڑنے کے بعد، جب آدمی پوچھے کیسے؟ اللہ کی طرف سے۔ کہاں سے؟ اللہ کی طرف سے۔ کیسے ہوگا؟ اللہ کے کرنے سے ہوگا۔ تمام جوابات کے اندر اس کی دلوں کی حالت ایسی اور اس کی زبان کے بول اللہ کی طرف متوجہ ہو جاوے، اور کس نے کیا؟ اللہ نے کیا۔ کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ اور کون کرے گا؟ اندر سے ایک آواز نکلے، اللہ ہی کرے گا۔ ابھی تو محنت کے بعد آئے گا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے فرشتے جبرائیل نے کہا انہیں کہہ دو قُل لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان تو دلوں کی حالت کے نام کہتے ہیں، جب دلوں میں اتر جائے گی۔ اس لیے ہر نبی نے سب سے پہلے آواز لگائی یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں اس کلمے کا یقین بنا لو، اللہ کی بڑائی کو دلوں میں بسا لو، کرنے والی ذات ایک اکیلے اللہ ہی کی ہے، کن فیکن کے مالک ہے، فعال لما یرید ہے، اس کا ارادہ واجب الوجود ہے۔ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے ایک اکیلے اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے۔ وہ آسمان کو بغیر ستون کے بنایا اور زمین کو بہترین شکل میں پیدا کیا۔ آسمان سے بارش کے برسانے والے اللہ ہے، زمین سے غلہ، اناج، پھل، فروٹ، ترکاریاں پیدا کرنے والے اللہ ہے۔ ساری دنیا کا نظام اللہ پاک چلاتے ہیں۔ وہ چاہے تو کامیابی کی شکل میں انسانوں کو ناکام کر دے، ناکامی کی شکل میں انسانوں کو کامیاب کر دے، موت کی شکل میں انسانوں کو زندگی دے، زندگی کی شکل میں انسانوں کو فنا کے گھاٹ اتارے، وہ عزت کی شکل میں انسانوں کو ذلیل کر دے اور ذلت کی شکل میں انسانوں کو عزت کے مینارے پر بٹھائے۔ کن فیکن کے مالک ہے۔ اے نبی جی اعلان کر دو قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اے نبی جی اعلان کر دو تمام کے تمام حکومت اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ جس کو چاہیں گے اس کو ملے گی، اللہ جس سے نہیں چاہیں گے اس کو نہیں ملے گی۔ اللہ جس کو چاہیں گے اس کو عزت کے مینارے پر بٹھائیں گے، اللہ جس کو چاہیں گے اس کو ذلت کے گھڑے میں اتاریں گے۔ بیدک الخیر، ہر چیز اللہ کے کنٹرول میں ہے، اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ پاک قادر مطلق ہے۔ یہ ہر نبی کی آواز، اور صحابہ کرام بن دیکھے، جنت کو نہیں دیکھا، جہنم کو نہیں دیکھا، میں نے اور آپ نے بھی نہیں دیکھا، لیکن ان کا ایمان یہ تھا تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، بن دیکھی چیزوں پر اتنا یقین آ جاتا تھا جیسے دیکھنے کے بعد یقین آ جاتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کرنے کے لیے آپ کے بیٹے اور کچھ صحابہ کرام آگے بڑھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے لگے ارے بھائی صاحب کیوں آگے، کیوں جمع ہوئے؟ بولے آپ کی حفاظت کرنے کے لیے، چاروں طرف سے دشمن ہے، آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچاوے۔ تو کتنا پیارا ایمان کا جملہ استعمال کرتے ہوئے کہا، اور ان سے سوال کیا تم کس سے حفاظت کرو گے، دنیا والوں سے یا آسمان والے سے؟ بولے ہماری طاقت تو دنیا سے ہے، اگر دنیا کا کوئی انسان آگے بڑھے گا ہم اس کا مقابلہ کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب تک کسی چیز کا فیصلہ آسمان پر نہیں ہوتا وہاں تک دنیا میں اس کا وقوع نہیں ہوتا۔ فیصلے تو آسمان میں ہوتے ہیں، کون عزیز ہے، کون ذلیل ہے، کون مالدار ہے، کون غریب ہے، کون لڑکا ہے، کون لڑکی ہے، کون خوبصورت ہے، کون بدصورت ہے،
کس کو حکومت ملے گی، کون دنیا میں، یہ سب کے سب نظام ایک اکیلے اللہ ہی کا ہے۔ اس لیے دوستو بزرگوں، صحابہ کرام کا پہلا یقین اور قرآن پاک کی پہلی آیت الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش نہیں۔ کیا مطلب؟ اس کے آنے والے تمام واقعات یقینی ہے، اس کے تمام وعدے یقینی ہے، اس میں جنت اور جہنم کا تذکرہ یقینی ہے، اس میں قوموں کے عروج و زوال کے واقعات یقینی ہے، اس میں اللہ پاک کی طرف سے جتنے وعدے کیے ہیں وہ تمام وعدے یقینی ہیں۔ اے انسان، تیرے کو اپنے آنکھوں پر بھروسہ نہیں کرنا، تیرے کو تو اللہ اس کے رسول کی خبر پر بھروسہ کرنا ہے۔ آنکھیں غلط دیکھ سکتی ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں بیٹھے ہیں اور ایک آدمی باہر سے آ کر خبر دینے کے لیے، اے ابو درداء جلدی سے آپ جاؤ، محلے میں آگ لگی ہے اور آپ کے مکان کو آگ لگ جائے گی۔ بولے میرے مکان کو آگ نہیں لگ سکتی، کوئی دوربین نہیں، کوئی کیمرہ نہیں، لیکن ایک ایمانی طاقت تھی۔ دوسرے نے آ کر خبر دی، اے ابو درداء محلے میں آگ لگی ہے، آپ جلدی، میرے مکان کو آگ نہیں لگے گی۔ تیسرے نے خبر دی، چوتھے ساتھی آ کر کہنے لگے، اے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ محلے میں آگ لگی تھی اور ہوا بڑی تیز تھی اور لگتے لگتے آپ کے مکان کے قریب آ کر آگ بجھ گئی۔ بڑا تعجب ہوا، آپ کے شاگرد بھی بیٹھے ہوئے اور خبر دینے والے بھی بیٹھے ہیں، اور خبر لانے والا کہنے لگا، اے ابو درداء آپ کے مکان کے قریب آ کر آگ بجھ گئی۔ سب کو بڑا تعجب ہوا۔ اے ابو درداء آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، ہم باہر دیکھ کر آ رہے ہیں، آپ کے لیے کوئی دوربین نہیں، کوئی کیمرہ نہیں۔ آج کل تو آدمی اپنے سورت کی گوڈاؤن کو اور سورت کے مول کو اور سورت کے اپنی کارخانے کو بمبئی بیٹھ کر بھی دیکھ لیتا ہے، لیکن تب ایسا ٹیکنالوجی 4G اور 5G کا زمانہ نہیں تھا۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کو اور ہم 14ویں 15ویں صدی کے مسلمانوں کو بھی سبق دیا۔ کیا کہا کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، جو اس دعا کو صبح کے وقت میں پڑھے گا شام تک اللہ تمام حوادث سے اس کی حفاظت کریں گے، جو شام کے وقت میں پڑھے گا صبح تک تمام حوادث سے اللہ اس کی حفاظت کریں گے۔ میں جب صبح گھر سے چلا، میں اس دعا کو پڑھ کر چلا تھا، اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت، مختصر سی دعا ہے، میں اس کو پڑھ کر چلا تھا۔ اب میرے کو یقین ہے ساری دنیا کی آنکھیں غلط دیکھ سکتی ہے، ساری دنیا کی زبانیں غلط بول سکتی ہے، لیکن میرے نبی کی بات کبھی بھی غلط ارے بولو نہیں ہو سکتی۔ وہ پاور ایمان کا ہے، آنکھوں دیکھی کا نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، ہم سود کو مٹائیں گے، صدقے کو بڑھائیں گے۔ ڈنکے کی چوٹ پر اللہ پاک کی طرف سے یہ طے شدہ بات ہے کہ صدقے کو اللہ پاک بڑھائیں گے اور سود کو اللہ پاک مٹائیں گے۔ مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ سودی کاروبار کرنے والوں کے لیے ایک دن، ایک ہفتہ، ایک مہینہ، ایک سال، آخری مدت اس کی 40 سال ہے، 40 سال کے اندر اندر اللہ پاک اس کے تمام مال کو تباہ کر دیں گے۔ یہ طے شدہ بات ہے۔ ایک کی دو، دو کی چار، چار کی 8 ٹرکیں بھلے نظر آ رہی ہے، لیکن قرآن کا فیصلہ ہے قیامت تک کے لیے۔ آنکھیں دھوکہ دے رہی ہے۔ میں نے کسی کو 1000 روپے دیے سود پر اور اس کو کہا کہ 10% میں تجھ سے لوں گا، 1 مہینے کے بعد اس نے 1100 روپے میرے کو واپس کیے۔
بولو مال بڑھا کے کم ہوا؟ ارے بولو. ہماری دھوکے باز آنکھوں نے دیکھا کہ مال بڑھ گیا، اور قرآن کی زبان یوں کہتی ہے مال کو مٹا دیں گے. یہ دھوکہ کب کھلے گا؟ ایک مثال، پلیٹ فارم نمبر 1 کی ٹرین کے اندر ہم لوگ بیٹھے ہیں، اور پلیٹ فارم نمبر 2 کی ٹرین چلنے لگی. بولو کیا محسوس ہوگا؟ ہماری ٹرین کھڑی ہے، پلیٹ فارم نمبر 1 پر ہم بیٹھے ہیں، ٹرین میں بیٹھے ہیں، اور پلیٹ فارم نمبر 2 کی ٹرین چلنے لگی. یہ پلیٹ فارم نمبر 1 پر ٹرین میں بیٹھنے والے سمجھیں گے ہماری گاڑی چل رہی ہے، لیکن جب آخری ڈبہ گاڑ کا نکل گیا تو دھوکہ کھل گیا. بھئی یہ ٹرین ہماری نہیں چلتی ہے، یہ تو 2 نمبر کی ٹرین چلتی ہے. ایسا دھوکہ 1 دن میں، 1 ہفتے میں، 1 مہینے میں، 1 سال میں، آخری مدت اس کی 40 سال. 99 جین کا مالک، جہاں کپاس اور روئی بنتی ہے. ایک آدمی بمبئی میں مانگنے کے لیے نکلا. ایک ساتھی کاروبار ان سے کر چکے تھے، انہوں نے دور سے دیکھ کر یوں کہا، او بھائی صاحب تم فلاں آدمی ہو؟ بولے ہاں. ارے تو 99 جن کا مالک تھا، تیرے یہاں تو لائنیں لگتی تھی ٹریکٹر کی، اور جس میں روئی اور کپاس کو بیلا جاتا تھا. بولے میں کیا کروں، میرا سودی نظام تھا. آج اللہ پاک نے وہ دن میرے کو دکھلا دیے کہ میری جن ختم ہو گئی، میری جائیداد ختم ہو گئی، میرے روپے ختم ہو گئے، میرے کھانے پینے کی تمام چیزیں ختم ہو گئی. اب کوئی پہچانے نہیں. اس کے لیے بمبئی کے ریلوے اسٹیشن پر آ کر میں مانگنی کرتا ہوں، کوئی 1 روپیہ کوئی 2 روپیہ دے دے وے، شام تک 25 روپے ہو جاتے ہیں، میرا پیٹ بھر جاتا ہے. ورنہ میری تمام جینیں جس کے اوپر لاکھوں کروڑوں کا روزانہ کا کاروبار ہوتا تھا، لیکن سودی نظام کی وجہ سے اللہ پاک کا وعدہ حق ہو گیا. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، ہم سود کو مٹا دیں گے اور ہم صدقے کو بڑھا دیں گے. لیکن آنکھیں دیکھے گی کہ 1 مہینے کے بعد 1100 روپیہ آئے، مال بڑھ گیا. اگر کسی نے 100 روپے صدقہ دیا، 1000 روپے جیب میں ہے اور 100 روپے صدقہ دیا، بولو مال کم ہوا کہ زیادہ ہوا؟ کم ہو گئے. آنکھیں دیکھے گی کم ہوا، اور قرآن کہتا ہے بولو مال بڑھ گیا. اب یہ کیسے ہوگا؟ تو بولے آنکھوں دیکھی کو جھٹلانا پڑے گا، اور قرآن اور حدیث کی خبر پر یقین کرنا پڑے گا. نظر اور خبر ان دونوں کا ٹکراؤ قیامت تک ہوگا. لیکن جو ایمانی طاقت والے ہیں، جنہوں نے ایمان پر محنت کی ہے، وہ آنکھوں دیکھی کی چیز کو چھوڑ دیں گے اور اللہ اس کے رسول کی خبر پر عمل کریں گے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کو 6 روپے خرچے کا دے کر آئے. ایک سائل اللہ کے نام پر آ کر کہنے لگا اللہ کے نام پر کچھ دے دو. آپ نے اپنے بیٹے کو بھیجا، جاؤ بیٹے امی کے پاس سے پیسے لے کر آؤ. 6 روپے ہیں، 6 روپے دے دیے. اب آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ گھر میں کچھ نہیں ہے، اور قرآن یوں کہتا ہے وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، ہم صدقے کو بڑھائیں گے. خبر اور نظر، آنکھوں نے نظر کے ساتھ دیکھا، اب گھر میں کچھ نہیں رہا، اور قرآن کی زبان پر اللہ پاک کہتا ہے ہم صدقے کو بڑھائیں گے. اب 6 روپے دیے، دعا دیتا ہوا سائل تو چلا گیا. لیکن پوری دنیا کا نظام اور کنٹرول کس کے ہاتھ میں؟ بولو. ایک آدمی سواری لے کر آیا، وہ نہیں آیا، اللہ نے بھیجا. ہم نہیں کماتے، اللہ دیتے ہیں. تو کیا کرے گا؟ اگر تیرا پیشاب اٹک جاوے تو مچھلی کی طرح تڑپنے لگے اور تیرا کوئی علاج نہیں ہے. تو ایک پیشاب کا بوند نہیں نکال سکتا، تو ایک پانی کا گھٹ پیٹ میں نہیں اتار سکتا ہے، اور تو دنیا میں یوں کہتا ہے کہ میں سب کچھ ہوں. بہت بڑی کمپنی، فورڈ کمپنی ایک زمانے میں
اور اس کی فیکٹری میں گھومنے کے لیے فلائٹ کے ذریعے سے اور ہیلی کاپٹر کے ذریعے سے لوگ چلتے تھے، لیکن اس کا کھانا ہضم نہیں ہوتا تھا۔ وہ یوں کہتا تھا کہ اگر کوئی میرے کو آدھی روٹی ہضم کرا دے وے، کوئی ڈاکٹر، کوئی طبیب، کوئی وعید، کوئی ڈاکٹر، جو بھی، تو میں اس کو اپنی آدھی جائیداد دینے کے لیے تیار ہوں۔ وہ تو اللہ کا کرم ہے کہ ہم سو جاتے ہیں اور ہمارا کھانا ہضم ہو جاتا ہے، ورنہ جب آدمی کا کھانا رک جاوے، جب آدمی کا پیشاب رک جاوے، تب اس کو پتہ چل جاوے کہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ کا ایک نظام ہے۔ تو اللہ پاک نے فرشتوں کے ذریعے سے ایک آدمی کو بھیجا، جاؤ سواری لے کر حضرت علی کے پاس جاؤ، اور حضرت علی سے کہا میں اس کو بیچنا چاہتا ہوں، آپ خریدو گے؟ بولے ہاں۔ کتنے روپے؟ بولے 140 روپے میں۔ اچھا بھائی، لیکن ویسے 2 دن کے بعد لے جانا، مثلا جو بھی آپ نے کہا، سواری کو باندھ دو۔ سواری باندھ دی، پھر اللہ نے بھیجا۔ کس نے بھیجا بولو؟ گھراک کو کون بھیجتا ہے؟ ارے میری مارکیٹ میں دکانیں، گھراک تو یوں نہیں، تو دیکھ لے دونوں دکان جوتے کیے، ایک کی چلی دوسرے کی بند ہو گئی۔ یہ دنیا میں نظام ہے کہ کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے، مطلق ہے۔ تو آدمی آ کر کہنے لگے اے علی سواری بیچو گے؟ ہاں بیچیں گے۔ کتنے کی؟ بولے 200 روپے کی۔ لو، سواری لے کر چلے گئے۔ اس آدمی کو بلایا جس سے سواری خریدی، 140 روپے دیے۔ بولو کتنے بچ گئے؟ 60۔ اپنی بیوی جنت کی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ کے ہاتھ میں رکھ کر کہا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، تو نے 1 دیا ہے، اللہ کا وعدہ ہے 1 کے 10 دیں گے۔ تو نے 6 روپے لگائے، اللہ نے 6 کے بدلے میں کتنے دیے؟ 60۔ آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ گھر میں کچھ بھی نہیں، لیکن اللہ پاک کا نظام ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، ہم سود کو مٹائیں گے اور ہم صدقے کو بڑھائیں گے۔ ایک بچہ، آدمی کو یقین اللہ اس کے رسول کی بات پر نہیں ہے، لیکن ڈاکٹر کی بات پر ہے، شیخ کی بات پر یقین ہے، کسی جگہ کے پرمکھ کی بات پر یقین ہے۔ اب ایک بچہ بیمار ہو گیا، ڈاکٹر نے علاج کراتے کراتے کہہ دیا بھائی کوئی امید نظر نہیں آ رہی ہے، آپ اس کو لے کر چلے جاؤ۔ اب باپ بھی ہے، بیٹا بھی ہے، گھر میں ماں بھی ہے، ایک ہی چھت کے نیچے یہ تینوں رہتے ہیں۔ اب ڈاکٹر کی بات پر یقین کرتے ہوئے باپ نے سوچا کہ بیٹے جیسے ہی تیرے بھائی کا انتقال ہو جاوے تو تو جلدی سے قبر کھدوا دینا اور میں کفن لے کر آ جاؤں گا۔ لیکن ماں ایمان والی ہے، اس نے ایمان پر محنت کی ہے، اس کا یقین نماز کے ذریعے سے مسائل کے حل ہونے کا اللہ کی طرف سے جو آیت ہے اس پر یقین ہے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، آسمان سے اللہ پاک کی طرف سے وعدہ ہے کہ نماز اور صبر کے ذریعے سے اللہ کی مدد کو اتروا۔ اب ماں وضو کرنے کے لیے گئی، ماں نے مصلی بچھایا، باپ انتظار میں ہے کہ جیسے ہی بیٹے کا انتقال ہو گیا تو میں کفن لے کر آؤں گا۔ بیٹا انتظار میں ہے کہ جیسے ہی بھیا کا انتقال ہو گیا تو میں قبر کھداؤں گا۔ لیکن ماں کا یقین یہ ہے، اللہ پاک کا وعدہ ہے کہ تم نماز اور صبر کے ذریعے سے اللہ کی مدد کو اتروا۔ اب ماں نماز میں لگ گئی، ماں نے دعا مانگنی شروع کر دی، ماں نے اللہ سے کہنا شروع کر دیا اے اللہ زندگی اور موت تو تیرے ہاتھ میں، ڈاکٹر کے ہاتھ میں تو نہیں ہے۔ ڈاکٹر تو ظاہری بات پر، ظاہری
سچویشن پر وہ تو کسی بات کا فیصلہ کر دیتا ہے، لیکن موت اور حیات کا مالک تو تو ہے۔ اے اللہ، ساری دنیا جہاں نا امید ہو جاتی ہے، وہاں تو نے قرآن پاک کے اندر فرمایا ہے اَمَّن یُجِیبُ الْمُجْتَرَّ اِذَا دَعَا، ارے کون ہے مجتر کی دعا کو قبول کرنے والا؟ جب آدمی بے چین ہو جاتا ہے، جب آدمی کے پاس تمام سہارے ٹوٹ جاتے ہیں اور مجبور ہو جاتا ہے، اس وقت کے اندر اے اللہ تو نے فرمایا ہے کہ مجتر کی دعا کو سننے والا تو تو ہے۔ اے اللہ، میں بے بس اور بے کس ہوں، ڈاکٹروں نے منع کر دیا، ابا بھی انتظار میں ہے، بڑا بھیا بھی انتظار میں ہے، لیکن اے اللہ قادر مطلق تو تو ہے۔ تو نے قرآن میں فرمایا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اے اللہ تو قادر مطلق ہے۔ ماں کی بے چینی، ماں کی دعا، قرآن پاک کا وعدہ ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری مانگوں کو قبول کروں گا۔ دن بھر میں کتنے مسائل آ جاتے ہیں، لیکن ایمانداری سے بتلاؤ کبھی 2 رکعت پڑھ کر اللہ سے مانگنے کی توفیق مل رہی ہے؟ ارے جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اور اس نے دعا کرنے کو کہا ہے اور اس نے قبول کرنے کا وعدہ فرمایا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی چونکہ ہماری نگاہ دنیا کی چیزوں پر دیکھ رہی۔ بہت سال پہلے ہم لوگ گئے ایک علاقے میں، تو 1986 کی بات ہے۔ ایک ساتھی نے کہا مولانا آپ کی جماعت کو میں کڑی کھچڑی کی دعوت دیتا ہوں، میرے گھر پہ آ جاؤ۔ پر ٹھیک ہے، پلنگ پر بیٹھ کر انہوں نے سنایا، میرے کو کہنے لگے کہ عجیب بات سناؤں۔ ابے سنا دو۔ بولے آج سے 18 سال پہلے ایک ڈاکٹر نے میرے کو جہاں سینے میں درد تھا تو ڈاکٹر نے کہا ذرا بھی پلنگ سے نیچے اترو گے تو مر جاؤ گے، بیڈ ریسٹ کر لو، آرام کر لو، کھانا بھی یہاں، نماز بھی یہاں اور پیشاب پخانہ بھی یہاں۔ انہوں نے سوچا کہ جب مرنا ہی ہے، ارے مرنا تو ہے کہ نہیں، کس کو مرنا ہے؟ ہاتھ تو اٹھاؤ، اس میں کیا گھبراتے ہو؟ مرنا تو ہے ہی۔ تو اس نے طے کیا کہ جب مرنا ہی ہے تو سب سے اچھی جگہ کون سی مرنے کی؟ ارے بولو، اللہ کے راستے کی۔ ارے بولو سب سے اچھی جگہ کون سی؟ اللہ کے راستے کی۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے پیدل 4 مہینے لکھا ہے۔ کیسے لکھا ہے؟ ارے بولو نہیں یار، تم لوگ بھی کتنے مہینے لکھاؤ گے؟ ارے بولو تو صحیح، انشاءاللہ 4 مہینے ہم بھی لکھائیں گے۔ کون کون لکھائے گا؟ لگ ہاتھ اٹھاؤ نا، پورا اٹھا دو، اللہ قبول کر لے گا، گھبراؤ مت۔ یہ گولڈن چانس اللہ کی طرف سے ملا ہے، مرنے کے بعد 4 مہینے نہیں، 4 دن نہیں، 4 سیکنڈ کا بھی موقع نہیں ملے گا۔ آج جتنا لگانا ہے، لوگ پاگل کہتے ہیں، لوگ بیوقوف کہیں گے، لوگ یوں کہیں گے گانڈے ہیں، گھر کا خیال نہیں کرتے، کاروبار کا جب دیکھو تو بستر اٹھا کر چلے۔ بولنے تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ وَلَوْ تَرَى إِذَا انْكَشَفَ الْغُبَارُ، ایک شاعر یہ کہتا ہے جب غبار چھٹ جائے گا، شاعر یہ کہتا ہے کہ جس دن غبار چھٹ جائے گا اس دن پتہ چلے گا کہ بھئی تو جہاں پر سوار ہو کر آیا تیرے پیروں کے نیچے گھوڑا ہے یا گدھا ہے۔ ابھی تو ہر آدمی سمجھتا ہے کہ میں تو گھوڑے پر سوار ہوں، لیکن جس دن غبار چھٹ جائے گا اس دن پتہ چلے گا کہ تو گھوڑے پر سوار تھا یا بولو گدھے پر۔ ابھی ہر آدمی کیا سمجھتا ہے؟ گدھے پر بیٹھنے والا بھی کیا سمجھتا ہے؟ میں گھوڑے پر سوار ہوں۔ وَلَوْ تَرَى إِذَا انْكَشَفَ الْغُبَارُ أَفَرْسٌ تَحْتَ رِجْلِكَ حِمَارٌ۔ اللہ پاک کی طرف سے دوستو بزرگوں، اللہ کرے یہ غبار چھٹنے سے پہلے اللہ پاک ہم تمام کو توفیق عطا فرماوے۔ ہاں، گھبرانے کی بات نہیں۔ تو وہ حاجی صاحب نے کہا کہ بھئی مرنا ہی ہے تو میں نے طے کیا کہ چلو 4 مہینے پیدل چلے۔ بولے میں تو گیا
اور میں سامان لے کر میں نے کہا امیر صاحب میں 4 مہینے پیدل تیار ہوں. جماعت بنی. تو جماعت میں نے دیکھا کہ میرا سامان تو میں نے جلدی سے اپنے سر پر رکھا. ہماری جماعت میں ایک بڑے میاں تھے, میں نے کہا بھائی صاحب تمہارا بھی سامان دے دو. کیا نیت سے گیا تھا؟ ارے بولو نہیں یار. تو جلدی سے وزن اٹھا کے چلیں گے تو جلدی سے مر جائیں گے. اس لیے کہ ڈاکٹر نے کہا ہے نا, یہ اللہ کو بھول گیا کہ موت اور حیات کس کے ہاتھ میں ہے. ان کو تو یقین ہے, لیکن آج کل کے ماحول کے اندر اگر ڈاکٹر یوں کہہ دے ہوئے کہ اگر تم جماعت میں گئے اور پیدل گئے اور تم کو یہ ہوا لگی اور تم, اب پتہ نہیں کیا کیا بات ہے. لیکن اس کو اللہ اس کے رسول کو بھول گیا. اللہ پاک نے کیا کہا قرآن پاک کے اندر کہ جیسے ہم نبیوں کی مدد کرتے ہیں, اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ, جیسے ہم نبیوں کی مدد کرتے ہیں ایسی مدد ایمان والوں کی اس دنیا میں بھی کریں گے اور وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ, قیامت کے دن بھی کریں گے. یہ اللہ کو بھول گیا, یہ اس آیت کو بھول گیا. ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم, تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا اور اللہ تمہارے قدموں کو جمائے گا. یہ قرآن پاک کی آیت کو بھول گیا. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ, اے ایمان والو اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ. لیکن یہ حاجی صاحب کا یقین تھا. انہوں نے سوچا کہ اللہ کے راستے میں مر کر بہت بڑی جنت کا مالک بن جاوے, یہ اچھا ہے کہ بسترے پر مرے. تو انہوں نے اپنا سامان اٹھایا, ان حاجی صاحب کا سامان اٹھایا. ایک مال یتیم ہوتا ہے جماعت میں, کیا ہوتا ہے, کون سا مال یتیم ہوتا ہے؟ اور طعام کا سامان, جس کا کوئی دھنی نہیں ہوتا, سب اپنا اپنا سامان اٹھا کر آخر میں امیر صاحب اس کو اٹھاتے ہیں. انہوں نے کہا مال یتیم بھی رکھ دو. اور لوگ آہستہ چلنے لگے, یہ فاسٹ چلنے لگے. کیوں؟ ارے بولو, مرنے کی نیت سے. یہ ہم کو سنا رہے, ہم کڑی کھچڑی کھا رہے اور وہ پلنگ پر بیٹھ کر پورے واقعات میرے کو سنا رہے 1986 میں. پھر میرے کو کہنے لگے مولانا میں نے تو 4 مہینے, ایک مرتبہ 4 مہینے, دوسری مرتبہ 4 مہینے. اللہ کا کرم ہو کہ کئی مرتبہ 4 مہینے لگ گئے. اور اس واقعے کو جو ڈاکٹر نے میرے کو کہا تھا 18 سال ہو گئے, میں اللہ کے کرم سے تمہاری دعوت کرنے کے لیے زندہ ہوں, اور وہ ڈاکٹر دنیا سے رخصت ہو گیا. تو نظام کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. پھر 2002 میں میرے کو ملے, ایک جگہ سوئے تھے, میں نے دور سے پہچان لیا. میں نے جا کر یوں کہا, سلام دعا بعد میں کری. میں نے کہا حاجی صاحب آپ زندہ ہو؟ وہ سمجھ گئے. اور میرے کو وہاں نے کہا او مولانا تم کڑی کھچڑی والے. ہاں میں نے کہا اور تم وہ پیدل چلنے والے. بولے ہاں. بولے سناؤ آگے. بولے وہ 1986 اور 2002, پھر 16-18 سال ہو گئے. اللہ کا کرم ہے کہ کڑی کھچڑی کی دعوت دینے والا زندہ ہے اور اللہ کے دین کی محنت میں پڑا ہے, اور اس ڈاکٹر کا بیٹا جو ڈاکٹر تھا وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گیا. تو نظام تو اللہ کے ہاتھ میں. تو ماں نے دعا کے ذریعے سے اللہ کے کہنا شروع کر دیا, اے اللہ باپ بھی انتظار میں ہے, بیٹا بھی انتظار میں ہے, لیکن تو بڑا طاقت والا ہے. تھوڑی دیر نہیں ہوئی کہ بیٹے نے آنکھ کھولی, تھوڑی دیر ہوئی تو ماں نے اس کو 2-3 قطرے پانی کے ڈالے, تھوڑی دیر ہوئی تو ماں نے اس کو دیکھا یہ تو مسکرا رہا ہے, تھوڑی دیر ہوئی کہ وہ بیٹا بیٹھ گیا, تھوڑی دیر ہوئی کہ بیٹا کھڑا ہو گیا. ارے بھائی یہ کیا ہو گیا؟ تو کہنے لگے ساری دنیا جھوٹ بول سکتی ہے, ساری دنیا کا تجربہ جھوٹ ہو سکتا ہے, لیکن اللہ کا وعدہ یقینی ہے. اللہ پاک نے قرآن پاک کے ذریعے سے بتلایا, اے نبی جی اعلان کر دو, قل اللہم مالک الملک, میں جس کو چاہے اس کو حکومت دوں, میں جس کو چاہے اس کو زندگی دوں, میں جس کو چاہے اس کو صحت دوں, میں جس کو چاہے اس کو دنیا کی
چیزیں عطا فرماؤں، کنٹرول تو میرے ہاتھ میں ہے، کن فیکن کا مالک تو میں ہوں، فعال لما یرید تو میرے ہاتھ میں ہے، میں دنیا میں جو چاہے گا وہ کروں گا۔ لیکن اس کو سیکھنے کے لیے اللہ کے نبی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں 13 سال محنت کروا کر صحابہ کرام کی زبان سے یہ جملہ نکالا، تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، ہم نے پہلے ایمان کو سیکھا، اس کے بعد قرآن پاک کو سیکھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کے ہاتھ میں 60 روپے دیتے ہوئے کہنے لگے، اللہ پاک کا وعدہ یقینی ہے، تو نے 6 روپے خرچ کیے، من جا بالحسنتی فلہ 10 امثالہا، جو ایک لے کر آئے گا اللہ پاک 1 کے 10 دیں گے، تو نے 6 روپے خرچ کیے تھے، اللہ پاک نے 1 کے بدلے میں 60 تیرے کو واپس کر دیے۔ نظام تو دنیا میں کون کرے گا بولو؟ اور ہر ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ ہماری بات چل رہی تھی وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان سے برکتیں اترے گی۔ ایک آدمی یہ جیب میں مسواک رکھے سیدھے جیب میں اور الٹے جیب میں تلاش کرے، بولو قیامت تک ملے گا؟ برکتیں تو آسمان سے آئے گی، برکتیں تو ایمان و تقوی پر آئے گی، برکتیں دکانوں میں نہیں، برکتیں دنیا کے ملکوں میں چھاننے کے میں نہیں، 1 کی 2 2 کی 4 4 کی 8 کرنے میں نہیں، اور 16 اور 18 گھنٹے کی محنت کرنے میں نہیں ہے۔ تو جابر ابن عبداللہ نے اپنی بیوی کو جا کر کہا کہ بھائی 1000 کا مجمع آ رہا ہے۔ تو بیوی تو ایمان والی تھی، بیوی نے دعوت کی محنت کو کیا تھا، بیوی نے اللہ اس کے رسول کی باتوں پر یقین کیا تھا، آنکھوں دیکھی پر یقین نہیں کیا۔ آنکھوں دیکھی پر تو 6 آدمی کا کھانا ہے، لیکن برکتیں آسمان سے اترے گی۔ تو بیوی نے اپنے شوہر کو کہا آپ نے حقیقت حال بیان کر دی کہ بھئی کھانا 5 6 آدمی کا ہے؟ بولے ہاں۔ اب آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے دعوت دی ہے، صاحب شریعت نے کہا ہے، اور ان کی بات کی لحاظ تو اللہ رکھے گا۔ جب وہ آئے واپس تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر تنور سے روٹی نہ نکالنا اور آگ سے ہنڈیا کو نیچے نہ اتارنا، میں آنے کے بعد میں اپنے طور پر تقسیم کروں گا۔ اب یہ صحابہ کرام کی جماعت پہنچی، 10 10 20 20 آدمی کھاتے چلے گئے، اللہ کے نبی نکالتے دیتے چلے گئے، اور پورا مجمع کھا لیا۔ کتنا؟ ارے بولو، 1000 کا مجمع نے کھانا کھا لیا، اور کھانا جتنا پکا ہوا اتنا موجود ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر ابن عبداللہ کو واپس کرتے ہوئے کہا اللہ پاک تیرے کھانے میں مبارک دے وے، برکتیں دے وے، خوب جزائے خیر عطا فرماوے، یہ تیرا کھانا تیرے کو مبارک، ہم تمام کو ہمارے اللہ نے کھلایا۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ پاک عزت کے مینارے پر بٹھاوے، تو عزتیں یہ ملے گی، مال کی بنیاد پر ملے گی، عہدے کی بنیاد پر ملے گی، کرسی کی بنیاد پر ملے گی، تندرستی اور جم کھانے کی طاقت پر ملے گی۔ میں تو جم میں جاتا ہوں روز آدھا گھنٹہ، ارے نہیں، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے خزانے سے، نبیوں کے راستے سے مومنین کو اللہ پاک عطا فرمائیں گے۔ کپڑوں میں نہیں ہے، زیادہ مال خرچ کرنے میں نہیں ہے، دنیا کے فورن کے ڈاکٹر بنانے اور وکیل انجینئر بنانے میں نہیں ہے، بہت بڑی کرسی حاصل کرنے میں عزتیں نہیں ہے۔ عزتیں تو اوپر سے چلے گی، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے خزانے سے، نبیوں کے راستے سے، نبیوں کے راستے سے، نبی والی زندگی ہماری زندگی میں ہوگی تب اللہ پاک عزت عطا فرمائیں گے۔ میں نے ایک مرتبہ دیکھا کہ پوری بس فل ہے اور سب کھڑے ہیں، ہم لوگ تو بیٹھے تھے، ایک چاچا چڑھے داڑھی والے، تو 10 آدمی کھڑے ہو گئے، حاجی صاحب یہاں، حاجی صاحب یہاں، حاجی صاحب، ارے بھئی یہ کیا ہے؟ بولے ان کی زندگی میں سنت ہے، ان کی زندگی میں نورانیت ہے۔ کوئی پہچان والے نہیں تھے، آپ نے میں نے بھی دیکھا ہوگا۔ ہمارے یہاں مفتی زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ پڑوس کے تھے، ان کے یہاں بیٹا پیدا ہوا،
یوسف علیہ السلام کے ساتھ محبت، مولانا یوسف صاحب کے ساتھ محبت تھی۔ گھر والوں نے پوچھا کیا نام رکھے؟ بولے یوسف۔ پھر دوسرا بیٹا پیدا ہوا۔ ایک خاندان میں اگر یوسف نام رکھ لیتے ہیں، بولو دوسرے پورے خاندان میں یوسف نام لوگ رکھتے ہیں؟ اپنے چچا جد بھائی کا بیٹا کا نام تو یوسف ہے، لیکن انہوں نے اپنے بیٹے کا نام پوچھا، گھر والوں نے، دوسرا بیٹا آیا اس کا کیا نام رکھے؟ بولے یوسف۔ ارے بھائی یوسف پہلا، بولے اول یوسف، یہ یوسف ثانی۔ تیسرا بیٹا پیدا ہوا، گھر والوں نے پوچھا کیا نام؟ بولے یوسف ثالث۔ چوتھا بیٹا پیدا ہوا، گھر والوں نے پوچھا کیا نام؟ بولے یوسف رابع۔ یہ عزت کس کی طرف سے مل رہی ہے؟ آج تک پوری دنیا میں کسی ایک کا نام فرعون رکھا ہو تو ذرا کھڑے ہو کے میرے کو بتلاؤ۔ انا ربکم الاعلی کہنے والا 400 سال تک اس کے سر میں کبھی درد نہیں ہوا، اور مصر کی گدی پر بیٹھ کر حکومت کر کے گیا ہے، لیکن آج تک اس کے مرنے کے بعد کسی کا نام بولو۔ قارون بہت بڑا مالک مال کا، اور اس کے خزانے کی چابیاں بڑے بڑے پہلوان اٹھا کے چلتے تھے، قرآن میں ہے۔ ہماری تمہاری گھر کی چابی، تجوری کی چابی پہلوان اٹھا کے چلتے ہیں۔ ارے بولو، کروڑ پتی ابج پتی کو جا کے پوچھو تو بولے اب میری چابی تو میری جیب میں رہتی، لیکن وہ کتنا مال والا ہوگا کہ جس کے خزانے کی چابیاں بڑے بڑے پہلوان اٹھا کر چلتے تھے، لیکن اس کے مرنے کے بعد آج تک کسی نے اپنے بیٹے کا نام قارون رکھا ہے؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے خزانے ہم سب چاہتے ہیں اللہ پاک ہمیں بھی عزت دے دے، لیکن عزت کے لیے جو چیز درکار ہے ہم اس کو تو اپنی زندگی میں اختیار نہیں کرتے۔ ساری دنیا یہ چاہتی ہے کہ دنیا میں امن و امان رہے، ارے بولو چاہتے ہیں کہ نہیں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حاتم طائی کا بیٹا عدی ابن حاتم آیا، آپ نے 2 جملے ایک ساتھ فرمائے، اسلم تسلم، اسلام میں داخل ہو جا سلامتی کے ساتھ زندگی گزارے گا۔ اسلام تو سلامتی کا پیغام دے رہا ہے، لیکن اسلام بھی تو ہونا چاہیے۔ اس نے یوں کہا کہ میں ایک مذہب پر ہوں، میں بھی ایک شریعت پر ہوں، آپ میرے کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں لیکن میرا بھی ایک مذہب ہے۔ آپ نے کہا تیرا مذہب تجھ سے زیادہ میں جانتا ہوں، تیرے مذہب میں اتنا لینا ہے اور تو اس سے ڈبل لیتا ہے، تیرے مذہب میں۔ آپ نے اس کو 2-3 باتیں سنائی، پھر آپ نے پیشن گوئی قیامت تک ہم تمام کے لیے سمجھنے کی ضرورت ہے، حالات سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں، اور جیسا دیس ویسا بھیس کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہم کو تو اللہ نے ایک دین دیا ہے، ایک شریعت دی ہے، ایک قرآن دیا ہے، دعوت کی مبارک محنت دی ہے، آخرت کے بنانے کا اور دنیا کے مسائل کے حل کرنے کا بہت بڑا نسخہ دیا ہے، لیکن ہم بھی دھوکے میں ہیں۔ جیسے پلیٹ فارم نمبر 1 کی گاڑی پر بیٹھ کر 2 نمبر کی گاڑی چل رہی ہے اور ہم دھوکے میں ہیں کہ ہماری گاڑی چل رہی ہے۔ اللہ پاک کا ایک نظام قائم ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی ابن حاتم سے 3 باتیں بتلائی۔ ان طالت حیاتک، اے عدی اللہ تیری زندگی کو لمبی کرے، اس دین، دعوت، آخرت اور اللہ کے احکامات، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور دین اسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام، جو اللہ نے دین کے اعتبار سے اسلام اور تم کو دیا ہے، اگر اس پر چلیں گے اللہ تیری زندگی کو لمبی کرے، تو دیکھے گا کہ اللہ پاک کیسر اور کسرا کے خزانے مسلمانوں کے ہاتھوں میں فتح کرے گا۔ بڑی سپر پاور طاقت ہے، ہر زمانے میں رہی ہے۔ کیسر روم اور کسرا فارس کے بادشاہوں کو کہتے تھے۔ تو عدی ابن حاتم نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سن کر بڑی تعجب کے ساتھ، جیسے آج ہم متاثر ہیں دنیا کے حالات سے، تو وہ بھی متاثر تھے، انہوں نے فوراً کہہ دیا
کسرا ابن ہرمز. ارے وہ کسرا ابن ہرمز یہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں ان کا خزانہ فتح ہوگا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ہاں کسرا ابن ہرمز، کسرا ابن ہرمز، کسرا ابن ہرمز. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسرا ابن ہرمز کے خزانے. اس نے 3 مرتبہ تعجب، کسرا ابن ہرمز، کسرا ابن ہرمز، اتنی بڑی طاقت مسلمانوں کے ہاتھوں میں فتح ہوگی. اللہ کے نبی نے کہا ہاں کسرا ابن ہرمز کے خزانے اللہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں فتح کرائے گا. آپ نے دوسری پیشن گوئی کی. اس دین اور دعوت کی مبارک محنت کی برکت سے دنیا میں امن و امان ایسا قائم ہوگا. ایک عورت 1000 کلومیٹر کا سفر کر کے بیت اللہ آئے گی اور بیت اللہ کا طواف کرے گی، سجی سجائی لدی لدائی ہوگی، لیکن کوئی اس کی طرف برائی سے دیکھنے والا نہیں ہوگا. اور پھر اللہ کے نبی نے تیسری پیشن گوئی ارشاد فرمائی اور یوں کہا عدی تو دیکھے گا اس دعوت اور دین اور شریعت کے اور چلنے کی بنیاد کے اوپر اللہ پاک دنیا میں اتنی برکتوں کے خزانے کھولے گا، برکتوں کے دہانے کھولے گا کہ دنیا میں زکوٰۃ لے کر چلنے والے مال تقسیم کرنے کے لیے جائیں گے لیکن کوئی زکوٰۃ کا لینے والا نہیں ہوگا. ہر آدمی کو اللہ پاک نے صاحب مال بنایا ہوگا. اللہ کا قرضہ عدی ابن حاتم کو اللہ نے ایمان عطا فرمایا. عدی ابن حاتم کہنے لگے میں اس جماعت میں موجود تھا جس جماعت کے ہاتھوں سے کسرا کے خزانے اللہ نے مسلمانوں کے ہاتھوں میں فتح کیے. میں بھی وہاں پر موجود تھا. میں نے اللہ کے نبی کی بات کو اپنے کانوں سے سنا ہے. آج میں نے تصدیق کر لی کہ بڑی سپر پاور طاقت تھی لیکن دین اور شریعت اللہ کے احکامات اور قرآن پاک کے ذریعے سے اللہ پاک دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو پیر زیر کرے گا. اللہ نے وہ کر کے دکھلایا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک عورت بیت اللہ کا سفر کرنے کے لیے آئی اور بیت اللہ کا طواف کیا، لدی لدائی سجی سجائی تھی. حضرت عمر نے پوچھا بہن کہاں سے آئی؟ 1000 کلومیٹر کا سفر کر کے آئی. حضرت عمر کا زمانہ ہے، خلافت کا دور ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ اللہ پاک نے اسلام کو چمکایا ہے اور دنیا میں اللہ پاک نے امن و امان کا گہوارہ بنایا. آپ نے پوچھا بہن تو نے رستے میں لوگوں کو کیسا پایا؟ 1000 کلومیٹر کا سفر کر کے اونٹ پر سفر کر کے لدی لدائی سجی سجائی ایک عورت ہے، اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ پوچھنے پر جواب دیا کوئی اپنے کو اپنا بھائی نظر آتا تھا، یا تو میرا بیٹا نظر آتا تھا یا میرا باپ نظر آتا تھا، اس کے علاوہ میں نے تیسرا رشتہ محسوس نہیں کیا ہے. مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ایک آدمی ایک فلیٹ میں 5 کمرے بناوے، ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں منتقل ہو، اس کو کوئی خوف نہیں کوئی خطرہ نہیں. فرمایا اس طریقے سے 1000 کلومیٹر کا سفر کر کے آئی. اور تیسری بات دعوت عظیمت میں مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے سن 99 کے اندر عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی خلافت کا دور چل رہا ہے اور آپ نے افریقہ لوگوں کو بھیجا، سفیروں کو زکوٰۃ کا مال مالداروں سے وصول کر لو. جب مال جمع ہو گیا وہاں کے سفراء نے پوچھا امیر المومنین اس مال کو کیا کرے؟ بولے وہاں کے غریبوں کو تقسیم کر دو. جب یہ غریبوں کو تقسیم کرنے کے لیے گئے تو وہاں کے لوگ کہنے لگے ہم مالدار ہیں، ہم غریب نہیں ہیں، ہم زکوٰۃ کے حقدار نہیں ہیں، ہم تو زکوٰۃ کے لینے والے ہیں. یہ مال لے کر چکر کاٹتے رہے لیکن کوئی لینے والا نہیں ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی آج سے 1400 سال پہلے کی بات اس وقت کے اندر صادر ہوئی جو عدی ابن حاتم سے کہا تھا کہ اس دعوت و دین کو اور اسلام اور اللہ کے احکامات پر اور اللہ کے نبی کی سنتوں پر اگر زندگیوں میں داخل کر لیا اللہ پاک اس کے نتیجے پر برکتوں کے دہانے کھولیں گے. زکوٰۃ کا لینے والا کوئی نہیں ہوگا اور ہر آدمی کو اللہ پاک صاحب نصاب کا مالک بنائیں گے. اس لیے بھائی دوستو بزرگوں ایک محنت اللہ پاک کی طرف سے ملی اور گولڈن چانس سے تم یوں سمجھتے ہو کہ دنیا ہم کو موقع دے وے اور ہم چلے 4 مہینے لگا لے وے جب تمام چیزوں سے فارغ ہو جاوے. ایسا نہیں ہوگا.
یہ تو اسی دنیا کی زندگی میں جہاں کھٹاکٹ ہوگی وہاں گھٹاکٹ چلے گی۔ ایک آدمی، اس نے اپنے گھوڑے کو پالا اور کنویں میں پانی اس کو پلاتا تھا، ہوتے ہوتے پانی نیچے اتر گیا، اب اس کا پانی پینے کا مشکل ہو گیا، تو اس نے ایسی کوئی چیز ڈالی جس سے پانی کو ڈول سے کھینچنے لگا، اب اس میں آواز آنے لگی اور یہ اونٹ یا اس کا گھوڑا بھاگنے لگا۔ اس نے کہا بھائی صاحب اب تو کھٹاکھٹ کے اندر گھٹاگھٹ کرنی پڑے گی۔ فرمایا دنیا میں بھی یہی ہے کہ میں فارغ ہو جاؤں، میرے بچوں کی شادیاں ہو جاوے، میرے پوتے کے اس ولیمہ میں دیکھ لوں اور اس کے بعد میں اللہ کے راستے میں جاؤں۔ دوستو بزرگوں، نہیں ہے، اللہ پاک کی طرف سے بڑا گولڈن چانس اللہ نے دیا ہے۔ دعوت کی مبارک محنت کی فضیلت قرآن پاک کی مختلف آیتوں میں اللہ پاک نے ایک جگہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اے ایمان والو میں تم کو بہترین تجارت نہ بتاؤں جو تم کو دردناک مصیبت سے، دردناک عذاب سے تم کو نجات دے۔ جو محنت دردناک عذاب سے نجات دے گی وہ دنیا کے چھوٹے چھوٹے حالات کو صحیح نہیں کرے گی۔ ہم مسائل میں پیستے ہیں، جیسے ایک آدمی روڈ کے نیچے چلے، ہائی وے کے نیچے کانٹے بھی ہے، پتھریلی زمین ہے، چھوٹے چھوٹے کنکر ہے، اب وہ چل رہا ہے اور تھوڑی دیر کیا ہوا بھائی، کانٹا لگ گیا، پھر چلا تو پتھر ارے بھائی کیا ہو گیا، بولے اوپر آ جا، نہیں میں تو برابر ہوں، اوپر آ جا روڈ پر، میں برابر چل رہا ہوں۔ پھر تھوڑا چلا تو ایک بڑا کانٹا، اللہ پاک کا ایک نظام، لیکن وہ مان کر نہیں دے رہا ہے، بھائی کیا ہو گیا، میں برابر ہوں، میں دنیا میں پریشان ہوں، ٹینشن میں ہوں، پرابلم میں ہوں، مشکلات میں ہوں، بے برکتی میں ہوں، لیکن میرے کو مزہ آتا ہے جیسے بیل کھانے والا مرچ ڈالتا چلا جاتا ہے، آنکھوں سے، ناک سے، زبان سے سب نکلتا چلا جاتا ہے، اور ماشاءاللہ کتنا اچھا ٹیسٹ ہے۔ آج ہماری حالت بھی ایسے ہو گئی، ٹینشن میں، پرابلم میں، مسائل میں، مشکلات میں، بے برکتی میں ہیں، اور اللہ پاک یوں کہتے ہیں ارے ہائی وے پر آ جا، مین روڈ پر آ جا، قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، یہ مین روڈ ہے، اللہ پاک نے اس کو رستے سے تعبیر کیا ہے، قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کے ذریعے سے اپنے نبی سے کہا، اے نبی جی اعلان کر دو یہ میرا مین روڈ، ہائی وے روڈ ہے، اور نیچے چلنے والوں آ جاؤ، اور میرے کوئی بہت بڑا وہ نہیں ہے، بہت میرے کو پہاڑ توڑنے کے نہیں ہے، ادعو الی اللہ، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اور کیسے، علی بصیرۃ، پورے یقین کے ساتھ کہ دنیا اور آخرت کے مسائل کا حل اللہ نے اس میں رکھا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی رسول آئے، اے اللہ کے نبی میں اللہ کے راستے میں نہیں جا سکتا، میرے پاس کچھ مال ہے، میں مال لگانا چاہتا ہوں، اور اللہ کے راستے میں نکلنے کے زمانے میں بہت سے اعمال ہیں، خدمت ہے، تعلیم ہے، پکانا ہے، گشت ہے، لوگوں کو دعوت دینا ہے، سمجھانا ہے، میں کسی عمل کے ثواب کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، اپنا مال بیوہ، مسکین، غریب، یتیم دوسری جگہ نہیں لگانا جہاں آج کل ہمارا لگ رہا ہے۔ اے اللہ کے نبی میں یہ چاہتا ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارے پاس کتنا مال ہے؟ اے اللہ کے نبی 6,000 روپے۔ 1400 سال پہلے 6,000 روپے تو آج کے کتنے ہو گئے؟ ارے بولو، ارے 50 سال پہلے لوگ کہتے تھے کہ ان کی زمین تو 50 روپے میں ملتی تھی، 50 سال پہلے، تو 1400 سال پہلے کا کیا حال ہوگا؟ اس وقت کے 6,000 روپے تو 6 کروڑ سے بھی زیادہ آج ہو گئے۔ اب قیامت تک دعوت کی مبارک محنت پر کیا ملتا ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں صحابی رسول سے یوں کہا، تم 6,000 روپیے سب کے سب، تھوڑے نہیں،
ہم تو کتنے لگاتے ہیں. ایک جماعت ابھی آئی بمبئی کی، واپسی تھی. میں نے پوچھا بھائی آپ سورت میں آ گئے، کیسا رہا کیا؟ یہ پوری باتیں پوچھنے کے بعد میں نے کہا بھائی تم نے کتنا روپیہ لگایا، چلے میں کتنا خرچہ ہوا؟ بولے مولانا سورت تھا، آنے جانے کے ٹکٹ کے علاوہ ہم کو تو کبھی کوئی چیز کھولنے کا، برتن کھولنے کا موقع ہی نہیں ملا. میں نے کہا پھر بھی؟ بولے 1000 روپے. کتنا خرچہ ہوا؟ اب میں نے ایک کو پوچھا، میں نے کہا تو بمبئی میں کہاں رہتا ہے؟ بولے فلاں علاقے میں. تیرا فلیٹ ہے؟ بولے ہاں. کرایہ کا؟ نہیں. بولے میرا ہے. کتنے کا ہے؟ بولے 50 لاکھ. کتنے کا ہے؟ میں نے کہا تیری دکان ہے؟ بولے ہے. کتنے کی؟ کہاں پر ہے؟ اس نے بتائی. کتنے کی ہے؟ بولے 50 لاکھ. دونوں ملا کر کتنے ہو گئے؟ ارے بولو. اب میں نے کہا کہ 1 کروڑ روپے کا تو مالک ہے اور 1000 روپے تو نے خرچ کیا، تو کتنے ٹکے، کتنے فیصد تو نے اللہ کے دین کے تقاضے پر مال لگایا؟ اس نے کہا اگر 1% لگتا تو 1 لاکھ روپے لگتا. 1 کروڑ کا 1% اور 1 لاکھ کا 1% 1000 روپے. تو اس نے یوں کہا کہ 0.1 پوائنٹ، یعنی 1 ٹکا کا بھی 1 ٹکا، چلو اپنے گجراتی میں 1 ٹکا کا بھی. اور میں نے کہا ہم کو پہنچنا ہے 1 ٹکا پر، 1 لاکھ روپے لگا پر، پھر 1 سے 2، 2 سے 8، 8 سے 92، 92 سے 98، 100 ٹکا. تیرا 1 کروڑ روپیہ 100% اللہ کے دین کے تقاضے پر لگ جاوے. یہ اللہ پاک کی طرف سے مطالبہ ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. ہم نے مومن کی جان اور مال کو اللہ کے دین کے تقاضے پر لگا دیا، خرچ کر دیا. ہم بک گئے، اللہ پاک نے ہم کو خرید لیا ہے. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا پورا جان مال لگا دیا، عمر فاروق نے آدھا لگا دیا. عام صحابہ کرام کی ترتیب 1/4 ہے. کم سے کم وہاں تک تو ہم کو پہنچنا ہے. ابھی تو ہم نے 1% کا بھی 1% نہیں لگایا. اس لیے دوستو بزرگوں، اس دعوت کی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یوں کہا کہ تو 6000 روپے سب کے سب خرچ کر دے. بیوہ، مسکین، یتیم، غریب. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا. یہ جتنے مصرف بیان کیے ہیں، اگر تو نے مال لگا دیا، اور ہر ایک کا بدلہ ثواب کی شکل میں اللہ دے گا، لیکن اس کے باوجود بھی ایک آدمی اعلاء کلمت اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کی نیت سے گیا ہے اور آ کر تھک کر سو گیا، اس کے سونے پر جو اس کو ثواب ملنے والا ہے، تیرے 6000 روپے کا ثواب اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. یہی تو بات تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے ابو بکر، میری اور میرے پورے خاندان کی ساری زندگی کی نیکی آپ لے لو اور آپ کی 1 دن اور 1 رات کی نیکی میرے کو دے دو. بھائی کیا بات تھی کہ وہ 1 رات تھی جس رات کے اندر تمام کفار مکہ اللہ کے نبی کے نعوذ باللہ قتل کرنے کے در پر تھے، اور ابو بکر صدیق ساتھ میں ہیں اور غار ثور میں، اور چاروں طرف سے مکے کے لوگوں نے اعلان کر دیا نعوذ باللہ جو پکڑ کر آئے گا لے کر آئے گا، ہم اتنے اونٹ دیں گے. یہاں تک کہ لوگ غار کے منہ کے قریب پہنچ گئے اور ابو بکر صدیق کہنے لگے اے اللہ کے نبی، یہ اپنے پیروں کی طرف دیکھیں گے تو ہم کو بھی دیکھ لیں گے، لیکن یقین اللہ کی ذات پر ہے. کیا فرمایا؟ لا تحزن ان اللہ معنا. اے ابو بکر غم کرنے کی ضرورت نہیں، ہمارے ساتھ تو اللہ کی ذات ہے. تو وہ رات، جو وہ دن جس دن اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہو گئے اور تمام کے تمام صحابہ بدحواس ہو گئے. ابھی کیا ہو گیا؟ اس وقت کے اندر ابو بکر صدیق نے جو خطبہ دیا ہے، اور اس وقت کے اندر تمام مرتد واپس آئے اور تمام زکوٰۃ کے دینے والے واپس لوٹے، اور تمام سے انہوں نے مقابلہ کیا اور مسلمہ ابن کذاب کو قتل کروایا اور اسامہ بن زید کے لشکر کو روانہ کیا ہے، اور صدیق اکبر کھڑے
کھڑے ہیں، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، اس خطبے کو جب آپ نے ارشاد فرمایا ہے اور اس دن پورا اسلام اور مسلمانوں کی جماعت سنبھل گئی، تو کہنے لگے وہ ایک رات ہم کو دے دو اس کا ثواب، اور وہ ایک دن کا ثواب دے دو، اس کے بدلے میں عمر اپنے پورے خاندان کے ثواب کو دینے کے لیے تیار ہے۔ تو صدیق کی ترتیب تھی، پہنچنا تو وہاں تک ہے، لیکن اللہ کرے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، وہ مہاجرین اور انصار کی جماعت جو سب کر لے گئی۔ عام صحابہ کرام کی زندگیاں 1/3 لگتی تھی، بھائی 4 مہینے لگ جاتے تھے، اگر اس کے پیچھے والذین اتبعوہم بإحسان، جو ان کے پیچھے اچھی طریقے سے اپنی زندگی میں ان تمام امور کو داخل کر لے گا، رضی اللہ عنہ، جیسے اللہ ان سے راضی ہو گیا، ان کے پیچھے نقش قدم پر چلنے والوں سے بھی اللہ پاک راضی ہو جائیں گے، اور ان کو بھی اللہ پاک ایسی جنت دیں گے جیسے صحابہ کرام کو جنت اللہ پاک نے دیے۔ قیامت تک کے لیے صحابہ کرام کے پیچھے اور آپ کی طریقے سے قربانی کا بدلہ اللہ آخرت میں دے، اس کے لیے دوستو بزرگوں اللہ نے ایک موقع دیا ہے۔ ہمارا اجتماع، ہماری دعوت کی مبارک زندگی گولڈن چانس، اگر ہم نے اس پر طے کر لیا کہ اللہ بہت ہو گیا، بہت وعدے ہو گئے، بہت دیر سے ارادے کر رہے تھے، لیکن کبھی بیوی، کبھی بچہ، کبھی کاروبار، کبھی بیماری، کبھی حالات نے ہم کو اجازت نہیں دی، لیکن جیسے لاک ڈاؤن کے زمانے میں کاروبار نہیں تھا، اے اللہ تو نے کھلایا، ماں کے پیٹ میں تو نے کھلایا، جنت میں کروڑوں ابجو خربوں سال تو کھلائے گا، اور ساری دنیا کی مخلوق کو بغیر دکان کے تو کھلاتا ہے۔ اے اللہ ہم تیرے دین کے تقاضے پر آج نیت کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، آج تک کوتاہی ہو گئی، اور آج نیت کر کے اے اللہ ہم سب اس بات کی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ ہم سب 4 مہینے لگائیں گے۔ ارے لگاؤ گے انشاءاللہ؟ ارے لگاؤ گے انشاءاللہ؟ کون کون نیت کرتا ہے کہ لگائیں گے؟ ذرا پورا ہاتھ اٹھاؤ جتنا میں نے اٹھایا۔ کچھ سمجھدار آدھا ہاتھ اٹھاتے ہیں، نہیں، اللہ کے سامنے اپنی محتاجگی بتلانی پڑے گی۔ ذرا کھڑے ہو جاؤ، ذرا کھڑے ہو جاؤ۔ جو کھڑا ہوگا وہ چلے گا۔ ہمارے صورت میں تو ایسا ہے کہ چلنے کے لیے کھڑا ہونا پڑتا ہے، آپ کے ان میں بیٹھے بیٹھے لوگ چلتے ہیں۔ جس کو چلنا ہے اس کو کھڑا ہونا پڑے گا، اور جو یوں چاہے کہ میں نہیں چل سکتا، ذرا کھڑے ہو کے دیکھ لے اللہ پاک نے طاقت دی ہے۔ آپ لوگوں نے بھی تو ہاتھ اٹھایا تھا، جس نے ہاتھ اٹھایا وہ تو کھڑا ہونا ہی ہونا ہے، اس کو تو جانا ہی جانا ہے۔ ہاتھ اٹھانے کی طاقت تو اللہ نے دی، اور ہاتھ کس نے اٹھوایا؟ ارے بولو، حضرت علی کہتے ہیں جس کو دعا مانگنے کی توفیق ملی اللہ اس کی دعا کو قبول کریں گے، تو جس کو ہاتھ اٹھانے کی توفیق اللہ نے دی اس کو قبول بھی تو اللہ ہی کرے گا۔ اور کون نیت کرتا ہے؟ ذرا کھڑے ہو جاؤ۔ اچھا وہ کونا ذرا خالی کر دو، خالی ہے، یہ پورا مجمع میرے سیدھے ہاتھ کی طرف آ جاؤ۔ اطمینان سے ان کے 4 مہینے ان کی مسجد، اور یہ 2 دسمبر تک ہماری جماعت روانہ ہو جائے گی۔ آپ باقی ساتھی آگے آ جاؤ، جلدی میرے آگے آ جاؤ، میرے پیر کے انگوٹھے تک آ جاؤ۔ آپ لوگ چلو ماشاءاللہ، آپ لوگ آگے بڑھ جاؤ، آپ لوگ آگے آ جاؤ جلدی، یہاں میرے پیر کے انگوٹھے تک آ جاؤ۔ او بچوں میرے پیر کے انگوٹھے تک آ جاؤ، جلدی آ جاؤ، جلدی آ جاؤ۔ یہ باہر والے باہر جو بیٹھے اندر آ جاؤ، آپ لوگ آگے بڑھ جاؤ۔ اچھا بھائی یہ مجمع پہلے آگے بڑھ جاؤ، وہ ان کو بیٹھنا ہے، آپ لوگ آگے آ جاؤ، آگے آ جاؤ، ابھی سب کو لے کر آگے آ جاؤ۔ بولی ظہیر جلدی سے آگے آ جاؤ، اب اور آگے آ جاؤ، اور آگے آ جاؤ۔ اچھا آپ لوگ کیا کرو گے؟ ایک بات پوچھوں، ناراض تو نہیں ہوں گے؟ آج کون سی تاریخ ہے؟ 17 نومبر 2000۔ ایک سال پہلے کیا تھا؟ 17 نومبر 2021 سے لے کر 17 نومبر 2022 تک
نہ چلا لگا ہو نہ 4 مہینے لگے ہو، وہ ذرا کھڑے ہو جاؤ۔ 17 نومبر 2021 سے 17 نومبر 2022 تک نہ چلا لگا ہو نہ 4 مہینے لگے ہو، وہ ذرا کھڑے ہو جاؤ، پہلے ذرا کھڑے ہو جاؤ۔ میری بات کو سمجھ رہے ہیں نا؟ میں بھی سورت کا ہوں، ذرا کھڑے ہو جاؤ۔ 17 نومبر 2021 سے پہلے آپ کے بہت 4 مہینے لگے۔ 17 نومبر 2021 سے لے کر 17 نومبر 2022 تک نہ چلا لگا نہ 4 مہینے لگے۔ آپ سب کے لگ گئے؟ تو کھڑے تو ہو جاؤ۔ آپ بھلے اسٹوڈنٹ، میں جانتا ہوں تمہاری پیشانی پر جو جو لکھے لائے میں تو جانتا ہوں نا۔ آپ سب کے لگ گئے؟ تو میری بات ذرا سمجھ تو جاؤ۔ جس کے نہیں لگے وہ ذرا کھڑے ہو جاؤ۔ جس کے نہیں لگے وہ ذرا کھڑے ہو جاؤ۔ ابھی بھی بہت سے ساتھی باقی ہیں، بیٹھے ہیں، میری بات کو سمجھ نہیں رہے، لیکن میرے کو گجراتی اتنا اچھا بولنے نہیں آتا۔ 2021 17 نومبر سے لے کر 2022 17 نومبر تک نہ چلا لگا ہو نہ 4 مہینے لگے ہو، وہ ذرا کھڑے ہو جاؤ۔ حاجی صاحب آپ کا بھی تو نہیں لگا، چل رہا ہے تو وعدہ نہیں۔ آپ سب کے لگ گئے؟ اچھا یہ کتنے ہیں؟ 1 2 3 4، او باپو 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15، یہ 15 وہ امجد بھائی کے پاس چلے جاؤ۔ اچھا ایک آگے آ جاؤ، آگے آ جاؤ۔ اچھا اس میں ابھی چلے کی جماعتیں کون کون ہے؟ وہ ذرا کھڑے ہو جاؤ، تو کھڑے ہو جاؤ۔ آپ ہر سال 4 مہینے کی نیت سے میرے کو پرچہ بنا کے دو، ہر سال 4 مہینے جاؤ۔ آپ لوگ آگے آ جاؤ، آپ لوگ آگے آ جاؤ بھائی، آگے آ جاؤ۔ آپ لوگ یہ نیت کرو کہ اب جب بھی نکلیں گے، مہینے کے بعد 2 مہینے کے بعد 3 مہینے کے بعد، لیکن انشاءاللہ 4 مہینے لگائیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ جب بھی نکلو گے تب ذرا کھڑے ہو جاؤ، ذرا کھڑے ہو جاؤ آپ سب۔ محبوب بھائی یہ سب کا نام لکھ لو، وہاں بیٹھ جاؤ۔ یہ سب وہاں لکھ لو، ہو گیا سب کا نام لکھ لیا۔ یہ سب 4 مہینے والا ہے۔ کتنے بجے نماز ہے؟ 50۔ بھائی جو فارغ ہو جاوے قریب آ جانا۔ جو فارغ ہو گئے قریب آ جاؤ۔ جو فارغ ہو گئے قریب آ جاؤ۔ بھائی وہاں سے جس کا نام لکھا گیا وہ میرے پاس آ جاؤ، جس کا نام باقی ہو لکھ کر آ جاؤ۔ آپ سب اتنی نیت کر لو کہ انشاءاللہ اجتماع سے ہماری ہر مسجد کی 4 مہینے کی جماعت ہم بھیجیں گے، روزانہ عصر سے عشاء، فجر سے لے کر 9 بجے تک۔ اللہ توفیق دے ہوئے چھٹی کا پورا دن لگا لو، 3 دن پابندی کے ساتھ ایکسٹرا لگا لو،
آنے والی جماعتوں کے ساتھ تھوڑا سا مل جل کر کام کر لو، ہر گھر میں بیٹھ کر اطمینان سے آدھا پونا گھنٹہ پوری دعوت دو، اور پورے یقین کے ساتھ مسائل کے حل ہونا اللہ نے دین و شریعت میں رکھا ہے، اس کو پورا دل سے کہو گے، سب سے پہلے اللہ پاک آپ کے دل میں بات کو اتارے گا۔ اور اللہ توفیق دے وے، ہماری برکت سے 2 5 10 25 50 جو لگ گئے انشاءاللہ، الدال علی الخیر کفاعلہ، خیر کے اوپر رہنمائی کرنے والوں کو اللہ پاک اتنا ہی ثواب دیں گے جتنا اللہ کرنے والوں کو دیں گے۔ اور پوری ڈنکے کی چوٹ پر پورا یقین کے ساتھ کامیابی کی دعوت دو، مال سے، چیزوں سے، عہدے سے، دوائیوں سے، سونے سے، چاندی سے، پیٹرول سے، ڈالر سے، پاؤنڈ سے، یورو سے، یہ تو ساری دنیا بول رہی ہے۔ مسلمان کی بولنے کی دعوت یہ نہیں۔ مسلمان کو تو اللہ نے سکھایا کیا بولنا چاہیے، قُل لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، ابھی یہ سمت کو۔ اور حضرت مریم کے قصے میں قالت ہوا من عند اللہ، یہ تو اللہ کے خزانے سے آ رہا ہے، ہم کو تو بولنا بھی سکھلایا۔ یہ پورے ایک علاقے میں دعوت چلا دو کہ جس کے نتیجے پر ہر آدمی کی زبان پر اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ ہم نے دیکھا پڑوس کے اندر حاجی عبدالوہاب صاحب ایک بیان میں 200 مرتبہ یوں کہتے تھے، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ اور ہم نے دیکھا وہاں کی در و دیوار پر لکھا ہوا ہے، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ چھوٹے چھوٹے بچے گانے نہیں گاتے، دنیا بھر کی چیزیں بکتے نہیں ہیں، ان کی زبان پر جب نکلتے ہیں اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا ہے۔ فضاؤں میں اللہ نے آواز کو چلا دی۔ اللہ کرے ہم لوگ نا امید نہ رہے، ہم بھی اللہ کے نبی کے کلمے کو پڑھنے والے، ہم بھی دعوت کی مبارک محنت کے ذمہ دار ہیں۔ اللہ نے ہمارے سر پر دعوت کی ذمہ داری کا بوجھ رکھا ہے، ہم کوئی چھوٹے موٹے آدمی نہیں ہیں، ہم اللہ کے نبی کے نائب ہیں اور اللہ کے خلیفہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا ہم فلاں کے، ارے بھائی ہم بھی اللہ کے خلیفہ ہیں، ہم اللہ کے نائب ہیں دنیا میں۔ اس لیے میں اور آپ بھی دبا کر محنت کریں، ہر گھر کی ملاقات کریں، 100% مردوں میں، عورتوں میں، بچوں میں، جوانوں میں، بوڑھوں میں ایسا ایک ماحول بنا دے وے کہ اللہ کو پیار آ جاوے اور ہماری موت بہت آسان ہو جاوے۔ تو سب کرو گے انشاءاللہ؟ کون کون نیت کرتا ہے کہ عصر سے عشاء اور فجر سے 9 بجے تک یا جتنا آپ کے پاس وقت ہے انشاءاللہ مقامی محنت اور گھر گھر کی ملاقات کریں گے؟ کرو گے انشاءاللہ؟ کون کون کرے گا ذرا ہاتھ اٹھائیں۔ گھبرانا مت، ابھی بھی ہمارے پاس موقع ہے، ہر مسجد کی جماعت اللہ تیار کرے گا اور ہمارے اندر اللہ نے استعداد رکھی۔ اللہ ہم سب کو قبول فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، کرم کا، رحم کا، عفو کا، عافیت کا، سہولت کا، آسانی کا، یسر کا معاملہ فرما، تیرے احکامات کی پابندی نصیب فرما، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں والی زندگی کی توفیق عطا فرما، قدم قدم پر ہماری مدد فرما، ہماری نصرت فرما، اے اللہ نفس و شیطان سے ہماری حفاظت فرما، ہم بیٹھنے والے کو قبول فرما، ارادے کرنے والوں کو قبول فرما، 4 مہینے لکھانے والوں کے لیے آسانیاں پیدا فرما، ان کی قیامت تک کی نسلوں کو تو قبول فرما، حافظ اور عالم دین کے داعیوں کو پیدا فرما۔ اے اللہ کرنے والی ذات تو تیری ہی ہے، اے اللہ تو نے آج تک کیا ہے، ابھی بھی تیرے کرنے سے ہو رہا ہے اور آئندہ بھی تیرے کرنے سے ہوگا۔ اے اللہ دنیا کا باطل بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، اے اللہ تم تمام کو حق کی محنت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ تو نے وعدہ فرمایا ہے جعل حق و زہق الباطل، جب دنیا میں حق آئے گا اے اللہ باطل کو تو ختم کر دے گا۔ اے اللہ باطل تو ٹوٹنے کے لیے ہی ہے، اے مالک تو ہمیں حق کی محنت کے لیے قبول فرما، حق آوازوں کو دنیا میں غلبہ نصیب فرما، ہر کچے پکے مکان میں تیرے نبی کے لائے دین کو داخل فرما۔ اے اللہ دین اسلام کو غلبہ نصیب فرما، اے اللہ پیارے نبی کے ایک سنت کو زندہ فرما، تیرے احکامات کو زندہ فرما، قرآن کو زندہ فرما، تیری یاد کو زندہ فرما، تیرے علم کو زندہ فرما، اے اللہ اکرام اور محبت کو زندہ فرما۔ اے
اے اللہ تیرے رضامندی کی نیت کو زندہ فرما، پورا جان پورا مال مشورے کے ساتھ اے اللہ حقیقت والا دین زندگی میں اتارتے ہوئے سارے عالم میں اے اللہ تیرا تعارف کراتے ہوئے اور دین پر کامیابی کے وعدوں کا یقین دلاتے ہوئے اے اللہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، تندرستی عطا فرما، ہر بیماری سے پوری پوری حفاظت فرما۔ ہمارے بہت سے بھائی پریشان ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بہت سے بیمار ان کی بیماریوں کو دور فرما، بہت سے مقروض ہیں ان کے قرضے کی ادائیگی کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما، بہت سے مسجون ہیں عافیت کے ساتھ رہائی نصیب فرما، بہت سے بے اولاد ہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، بہت سے بے جوڑے ہیں نیک صالح جوڑا نصیب فرما، بہت سے اولاد نافرمان ہیں اے اللہ ان کو فرما بردار بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان بنا، دنیا بھی اچھی بنا آخرت بھی اچھی بنا، دنیا اور آخرت کی سرخروئی نصیب فرما، دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے اے اللہ تو پوری پوری حفاظت فرما، جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی ہے ہم بھی تجھ سے مانگتے ہمیں خیر نصیب فرما، اور جن شرور سے آپ نے پناہ چاہیے ہم بھی تجھ سے پناہ مانگتے ہمیں پناہ نصیب فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جس کا حضور صفا بیٹھ گیا بھائی، جہاں پہ نماز کھڑی ہو گئی۔